نبی دا ادب ہے پیا امت دے واسطے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دو چیزاں خصوصی بیان ہویا۔ فرمایا کہ پہلی چیز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسری چیز ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ فرمایا کہ اے ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دا حق اور انہاں دا ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو اہل ایمان نو جس ادب دے بجا لاون دا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب حضور دے اصحاب اہل بیت دے ادب نو بھیدے ہیں۔ ایک ایک حدیث پاک زیادہ طوالت اختیار نہیں کرنی، ویسے دل تا چاہندہ ہا کہ گھنٹے دا مضمون ہوئے، لیکن بس کوشش کر سوں کہ 50 منٹ یا 45 منٹ تک گفتگو نو سمیٹ سوں۔ اب جملہ سماعت فرمو۔ حضور تشریف فرما ہیں، صلح حدیبیہ دا مقام موقع ہے اور میرے پاک نبی علیہ السلام اس مقام حدیبیہ دے اتے حضور تشریف فرما ہے۔ مسلمانہ دے اور کافران دے درمیان ایک معاہدہ ہوندہ پیا ہے۔ لکھن والے جناب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ایک پاسے حضور تشریف فرما ہیں اور حضور دے صحاب تشریف فرما ہیں 1300 یا 1400 کم و بیش۔ دوسری طرف عروہ بن مسعود اور قریش دے بدیگر کچھ سردار وہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اے لکھن والے ہیں، تحریر لکھن والے ہیں، لکھ پڑھ کرن والے ہیں۔ ایک لفظ لکھا گیا لفظ محمد الرسول اللہ، یہ لفظ لکھنا ہا عروہ بن مسعود کھڑے ہوئے، پنچایت دے اندر بندہ کھڑا بھی ہو ویندا ہے، سوال کردا ہے جا کسے تو عروہ بن مسعود کھڑے ہو کے اس نے سوال کیتا میرے پاک نبی دی خدمت دے اندر، عرض کردا ہے کہ حضور باقی توڑے ساڑے درمیان جڑے معاہدے ہیں بعد وچ حسین پہلے اس لفظ رسول اللہ نو حذف کرنا پوسی، پہلے اس لفظ رسول اللہ نو مٹاونا پوسی۔ سرکار مساہلت پسند نبی، رحمت اللہ عالمین نبی، سرکار نن چاہدے کہ انہاں دی وجہ تو انسانیت دے درمیان تفرقہ پیدا تھی، لڑائی پیدا تھی۔ سرکار نے جناب مولا کائنات نو حکم ارشاد فرمایا کہ پیارے علی لفظ رسول اللہ دے جاتے لفظ محمد بن عبداللہ نے گنو اس نو حذف فرماؤ چاہ۔ ہن سنو نبی دا ادب کیا ہے۔ اللہ دے حضور دعا منگی کر کے اللہ سانو ایسا ادب عطا فرما جیسا ادب تے پاک نبی دے صحابہ نو عطا فرمایا ہے۔ حضور دا حکم ہا، حضور خود بھی تشریف فرما ہے۔ اب ایک لفظ نو مٹاونا ہا، بندہ اس نو ایک سمجھے کہ کتنا اللہ اکبر عام لوگاں دے واسطے عام جیا مسئلہ ہے، لیکن خاص لوگاں دے واسطے بڑی گال ہا پئی۔ عام لوگاں دے واسطے جڑی لوگ اج کل بیچارے عام لوگ انہاں دے واسطے تا عام گال کہ سرکار دا حکم ہا اور اللہ اکبر۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام دے خدمت دے اندر جناب مولا کائنات نے عرض کیتا، عرض کر دیں حضور لفظ محمد الرسول اللہ اساں لکھ تا سکتے ہیں پر لفظ محمد الرسول اللہ اساں مٹا نہیں سکتے۔ سرکار لفظ رسول اللہ اساں مٹا نہیں سکتے۔ اے پیارے محمد تیری رسالت دی خاطر تا سانو ہجرتاں کرنے پیا، تیری رسالت دی خاطر تا سانو دیس بگانے ورنہ پیا، اساں قوم برادری دی مخالفت وچ کھڑے تھے، حضور تیری رسالت دی خاطر تا کھڑے تھے۔ بھامے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیری نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں۔ سرکار اساں نام محمد رسول اللہ لکھ تا سکتے ہیں پر نام محمد رسول اللہ اساں مٹا نہیں سکتے۔ سرکار نے خود قلم پکڑی، ہن سنو کیونکہ فیصلہ ہونا پڑا۔ سرکار نے خود قلم پکڑی، مبارک بابرکت سونے ہتھاں دے نال سرکار نے لفظ رسول اللہ نو مٹایا۔ مٹاون تو بعد لفظ محمد بن عبداللہ حضور نے لکھا۔ یہ لکھا تو پھر اگلا فیصلہ جڑا کہ عروہ بن مسعود تو دیگر قریش دے سرداراں دے درمیان طے پایا، تو اے ہے حضور دے اصحاب دا ادب، میرے پاک نبی علیہ السلام دا ادب چونکہ دین دی جان ہے۔ اگر دین دے وچوں بے ادب نکل ونے، دیکھو وڈے چھوٹے دا ادب دین نسیندا ہے، ماں پیو دا ادب دین نسیندا ہے، پیر و مرشد دا ادب استاداں دا ادب اے دین نسیندا۔ یہ ایک مثال تانوں دتی، تساں لوگ بڑے دا نہ ہو۔ اگر دین دے وچوں ادب نکال کے نو تو دین برائے نام ہے، دین دی جان ادب دے اندر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تا ہر مومن دے واسطے فرض عین ہے بیا۔ اب اس مضمون دوتے یہ پہلی حدیث پاک ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک اس سے ہی واقع صلح حدیبیہ تو میں آپ کو عرض کرنی ہے۔ جب معاہدہ لکھ پڑھ ہو چکی اور بڑا
اوکھا دن ہا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام پا کے حضور دے صحابہ احرام پا کے مدینہ شریف تو چلے ہاں کس واسطے بھی اللہ دے گھر دے ونج کے زیارت کرسوں طواف کرسوں اساں ایتھوں وینے ہیں تھل دے لوگوں کتنے دل دے وچ ارمان ہوندے ہیں کہ ویسوں رب دے گھر دی زیارت کرسوں ونج کے اللہ دے گھر دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مناجات نو پیش کرسوں اللہ دے حضور دین دنیا آخرت دی بھلائی دا سوال کرسوں یہ بڑیاں حاجتاں بڑیاں مناجات ہوندی ہیں بڑے آرزو ہوندے بڑے ارمان ہوندے ہیں تے سرکار دی تعداد کی پیڑی بھی مکے وچ ہاں تے نان کی پیڑی بھی مکے وچ سارا کنبہ حضور دا مکے وچ ہاں میرے پاک نبی تشریف فرما ہوندے پئے ہاں مکۃ المعظمہ دے اندر بس قریب ہن حدیبیہ دے مقام دوتے پہنچے آپ نو روکا گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اپنے اصحاب نو لے کے عمرہ نہ کیتا سرکار واپس گئے عروہ بن مسعود واپس قوم دے سمت آیا قوم قریش پوچھنا کر دی ہے حال سنا ساڑا سفیر قاصد نوادے ہیں پیغام لے کے بنگڑ والے نو حال سنا ساڑا سفیر کیا سن کے آیا ہے کیا وہ کے آیا ہے توجہ میرے سمت رکھو مہمان آندے راسد اللہ سب دامنا قبول فرمائے دیکھو میں کافی سالہ بعد توڑے وال گفتگو واسطے آنا اب جملہ سماعت فرماؤ عروہ بن مسعود تو پوچھا گیا تے سونا کیا ہا قوم مسلم تو اور تے نٹھا کیا ہے قوم مسلم دا عروہ بن مسعود اپنی قوم قریش دے سامنے جب کھڑا ہویا اس نے ایک طویل خطبہ دیتا تمہید بدھی اس نے دسا کہ لوگوں میں عجیب لوگوں دی محبت ویکھی ہے عجیب لوگوں دا ادب ویکھیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کردے ہیں سرکار دے اصحاب ارد گرد جمع ہوئے دے ہیں تے نبی پاک دے وضو دے پانی نو زمین دو تے ڈھان نہیں دے دے میں عجیب محبت ویکھی ہے کیا محبت ویکھی ہے سرکار لعاب نبوت زمین دو تے جب سٹن دا ارادہ کردے ہیں تو پاک نبی دے مبارک اور مقدس اور معطر لعاب نبوت نو حضور دے صحاب زمین دوتے ڈھان نہیں دے دے ہتھاں دوتے کھن گندے ہیں اور چہریاں دوتے ملتے میں عجیب ادب اور محبت ویکھی ہے بھی سنا کیا محبت ویکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے اللہ اکبر آپ دے ناخنہ نو اور آپ دے ظلف مبارکہ نو موہ مبارکہ نو نبی دے صحاب زمین دوتے ڈھان نہیں دے دے جب عروہ بن مسعود نے طویل خطبہ دیتا نا اس دے آخری الفاظ یوں ہن سنو اس نے کیڑا جملہ لایا آدھے کہ لوگوں میں کیسو کسرہ دے بادشاہنوں میں ریٹھا ہے کیسو کسرہ یعنی کہ شام اور روم دے بادشاہنوں میں ریٹھا ہے آدھے کہ لوگوں کیسو کسرہ دے میں بادشاہنوں میں ریٹھا ہے کائنات کے اندر اتنی تعظیم اور اتنا ادب کہیں دا میں نے ریٹھا جتنا ادب اور جتنی تعظیم اصحاب محمد ذات محمد کر دے ہیں کائنات دے اندر اتنا ادب میں کسے بادشاہ دا نہیں ویکھی کسے حاکم دا میں نہیں ویکھیا جتنا ادب اصحاب محمد ذات محمد کر دے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ادب ہے اب قرآن پاک دے 3 سپارے تو سا پڑھو حفاظ تو پوچھو ماشاءاللہ علاقے دے اندر کافی سارے ساڑے حفاظ ہیں ناظرہ خان بھی ہیں قرآن دے 3 سپاریاں دے اندر اللہ پاک نے اس طرح دی ایک آیت بھی نازل نہیں فرمائی کہ میرے پاک نبی دے وضو دے پانے نو تسا زمین تے ڈھان دو یا میرے پاک نبی علیہ السلام دے زلفاں نو تسا زمین دو تے نہ ڈھاون دو اس دے متعلق قرآن دے اندر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اب سوال پیدا ہوتا ہے لوگ ہیں نا کہ بلا میں چونکہ دور دراز تک وینا ہاں پڑھن واسطے اس علاقے دے اندر تو اجن فتنے بہت کم آئے ہیں تو جڑے کہ باقی شہران دے اندر فتنے ہیں لوگ آدھے ہیں کہ ساڑھے واسطے قرآن حجت ہے اور ساڑھے واسطے نبی دی سنت حدیث حجت ہے میں انہوں تو پوچھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے حدیث تو میں نو ثابت کر کے دکھاؤ کہ سرکار نے حکم کیتا ہوئے جناب ابو بکر پاک نو جناب عمر سائن نو جناب عثمان اور جناب حضرت مولا کائنات نو کہ میرے وضو دے پانی نو زمین تے ڈھان نہ دو نہ قرآن دے اندر ثابت ہے نہ حضور دی حدیث دے اندر ثابت ہے تے اسا اگر میلاد کروں تو سا دیو بدت ہے بے جیڑا کم قرآن تو ثابت نہ ہوئے جیڑا کم حدیث تو ثابت نہ ہوئے تو سا دیو کہ بدت ہے میاں نبی پاک دیتا وضو دے پانی نو نبی دے صحابہ زمین دوتے ڈھان نہیں دیں دے تو میں نو ذرا سمجھانا مولوی صاحب تو جو انکار کرتا ہے میلاد دا انکار کرتا ہے جناب حضور دے ذکر دے محفلہ دا راستہ صحیح کہ یہ ادب دے پہلو اور یہ ادب دے مثالہ جنہاں کہ جناب اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے جنہاں مثالہ قائم کیتے ہیں یا قرآن تو دکھا ثابت کر یا نبی دی حدیث تو ثابت کر تو نہیں میں ثابت کر سکتا
جملہ سماعت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹوٹ کے ادب کرنا یا ٹوٹ کے محبت کرنا، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندیاں نو، صدیقین اور شہداء نو اللہ نے ایمان دے اندر اے ظرف اور برکت عطا فرمائے کہ صدیقین بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، صالحین بھی پاک نبی دے نال ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔